اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو یہ رات کل ہے انشاءاللہ. یہ بہرحال پتہ چل جائے گا کہ چاند ہے یا نہیں ہے. تو چاند رات کو، اس رات کو آسمانوں پر کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی یہ انعام والی رات ہے. کس کا انعام کس چیز پر کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے پورا مہینہ رمضان میں عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، دیگر عبادتیں انجام دیں، راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، دن کو بھوک اور پیاس، گرمی کی سختی اور شدت اور حدت برداشت کی. تو یہ لیلۃ الجائزہ جو رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان ساری عبادتوں کا صلہ عطا فرماتے ہیں، ان کی محنتانہ ان کو ملتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے کام ہم کر رہے ہیں ثواب کی لالچ میں، اجر اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور فریضہ سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں. تو اس رات کو گناہوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں میں مشغول ہونے سے بچانا چاہیے. پورے مہینے محنت کرتے رہے اور اب اس محنت کی کا محنتانہ آج ملے گا، آج یا کل جو بھی ہو. تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جیسا غافل آدمی جب اس کی اجرت مل رہی ہو تو وہ اپنے وقت کو بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، دوستی یاری میں، ادھر ادھر گپ شپ میں، جہاں اتنی راتیں ہم جاگ کر عبادت کرتے رہے، صرف ایک اور رات ہے بس، اب اللہ تعالیٰ سے اپنا اجر وصول کر لیں اور لے لیں. اور حتی الامکان اس رات کو، یعنی چاند رات کو، گناہوں سے حتی الامکان بچیں. جیسے عام راتوں میں ہم پوری رات جاگتے رہے، بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ بہرحال اس رات کو بھی جاگ کر عبادت کی جائے تاکہ ثواب پورا کا پورا جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں. لیکن اگر بالفرض کوئی شخص پوری رات نہیں جاگ سکا تو کوئی بات نہیں، کم سے کم جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور اس دوران جتنی عبادت کر سکتا ہے 11 بجے تک کے، 12 بجے تک کے، جتنی عبادت کر سکتا ہے اتنی عبادت کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محنت کا ثمرہ وصول کر لے، اور پھر صبح فجر سے پہلے تہجد میں اٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے، دعائیں مانگ لے، اور اپنی بخشش اللہ تعالیٰ سے آخری وقت ایک کروا لے. تو حدیث میں کہ یہ جائزہ اور انعام ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب صبح عید ہوتی ہے اور عید سے جب واپس وہ پلٹتے ہیں، عیدگاہ سے جب واپس پلٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں، گواہ رہنا، میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، یہ جتنے لوگ آج یہ عید کے اجتماع میں آئے ہوئے ہیں اور جو کچھ مجھ سے مانگ رہے ہیں، سب کچھ میں نے ان کو دے کر ان کی بخشش کا فیصلہ کر دیا. فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا، حدیث میں ہے کہ یہ اس حال میں عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے بھائی اب وقت بہت کم رہ گیا، اس وقت کو گناہ میں لگانے سے اور گناہوں میں مشغول ہونے سے حتی الامکان بچنے کا اہتمام کریں. یہ وقت بہت قیمتی ہے. جو کام ہونے تھے وہ ہو گئے سارے کام، اب اس کو بازاروں میں، چائے پینے میں، ہوٹلوں میں، ادھر ادھر گپ شپ میں، وقت گزاری میں اس وقت کو نہ لگائیں. اس وقت میں تھوڑا سا ایک دن اور کام کر لیں جتنا کر سکتے ہیں. ایک درخواست تو یہ کرنی تھی کہ اس رات کو گناہوں میں صرف نہ کریں.
دوسری درخواست یہ کرنی تھی کہ آج اگر آخری روزہ ہے تو حدیث شریف میں کہ جو آخری دن ہوتا ہے، آخری جو روزہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی افطار کے وقت لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کی اب تک مغفرت نہیں ہو چکی ہوتی، جن کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے اور میری دلی تمنا یہ ہے کہ آج ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم سب مسجد ہی میں افطار کر لیں۔ افطار تو روزانہ گھر میں کرتے رہیں، روزانہ گھر میں افطار کرتے ہیں، آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر افطار کر لیں۔ اور یہ جو وقت ہے عصر سے مغرب تک کا وقت، اس وقت کو قرآن کریم میں، دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے میں، توبہ استغفار میں اگر گزار دیا جائے تو یہ ہمارے وقت کا سب سے بہترین مصرف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے ان میں ہم اپنے نام شامل کروا لیں۔ تو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، کھا پی تو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، پورے مہینے کھلا رہے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے وہ مسجد میں گزارا جائے، دعاؤں میں لگا جائے، قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر اور اذکار میں، درود شریف پڑھنے میں، اور دعا کر کر پھر ہم مغرب کی نماز پڑھ کر پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس وقت سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا